اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ اس آیت میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ جس کسی کا قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، یعنی بے قصوروں کا قتل اللہ نے حرام کر دیا ہے، اگر کوئی اس کو قتل کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ حرام ہے، اس کو ہرگز قتل نہ کرو۔ آپ ہندوستان کے اندر ایسے کئی حادثات دیکھ سکتے ہیں جو نہتے لوگوں کو، بے قصوروں کو قتل کیا گیا۔ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کا دہشت گردی سے اس قدر دور کا تعلق ہے۔ آپ اس کی مثال اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، آگ اور پانی جمع ہو سکتے ہیں ایک جگہ؟ ہرگز نہیں۔ ایسے ہی اسلام اور دہشت گردی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جو فلمیں بنائی جاتی ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، تو یہ سب کے سب الزامات ہیں۔ اسلام اس بات کی تعلیم ہرگز نہیں دیتا۔ آج کتنے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور یہ بات سمجھ لیں صرف ہندوستان کی یہ مثالیں نہیں ہیں، یاد رکھیے فلسطین میں جن لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، چاہے وہ مرد ہوں، عورت ہوں، بوڑھے ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، جتنے لوگ اس کو قتل کر رہے ہیں وہ سب کے سب دہشت گرد ہیں۔ غزہ کے اندر جو مسلمانوں پر وہاں پر جو فائرنگ چل رہی ہے، جو بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، وہ سب کی سب دہشت گردی ہے۔ جتنے بھی جہاں پر بھی ایسے حملے ہوتے ہیں جہاں بے قصوروں کو، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، ان پر گولیاں چلا کر کے، حملے کر کے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ تمام کے تمام دہشت گردی کے معاملات۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال الله تبارك وتعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، حالات کی مناسبت سے چونکہ ابھی 15 دن بھی نہیں ہوئے، 2 ہفتے کے درمیان کی بات ہے کہ ایک کشمیر کے اندر حادثہ پیش آیا
جس میں تقریباً 26 لوگ مارے گئے، اور جو لوگ مارے گئے تھے وہ بے قصور لوگ تھے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اور آج اس سلسلے میں بہت ہندوستان نہیں بلکہ دیگر ممالک میں بھی اس پر باتیں چل رہی ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ حالات کی مناسبت سے اسی بات کو آپ کے سامنے ایک موضوع کی شکل دی جائے، اور جیسے کہ آج مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، تو میں نے اسی موضوع کے تحت چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں نوٹ کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی دوسروں کو بھی اسلام کی جو صحیح تصویر ہے اللہ تعالیٰ ان کو اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل نہ کرو۔ اس آیت کا مختصر سا اور آسان ترجمہ، اللہ نے جس کا قتل کرنا حرام کر دیا ہے اس کو قتل نہ کرو۔ اللہ نے کس کا قتل کرنا حرام کر دیا ہے؟ وہ لوگ جو ہم سے لڑتے نہیں ہیں، وہ لوگ جو ہمیں وطن سے نکالتے نہیں ہیں، وہ لوگ جو بے قصور ہیں، ایسے بے قصوروں کا، چاہے وہ بوڑھے ہوں، بچے ہوں، خواتین ہوں، ایسے بے قصور ہیں، ایسے لوگوں کا قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا۔ اور اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ قتل کرتا ہے تو اسی کو اردو زبان میں دہشت گردی کہتے ہیں۔ اسلام مخالفت کرتا ہے دہشت گردی، کسی کو ناحق قتل کرنا اسی کو اردو میں دہشت گردی کہتے ہیں، اور تیلگو زبان میں اسے اگروادم کہتے ہیں ہمارے یہاں کی لینگویج میں، اور ہندی زبان میں اسے آتنکواد کہا جاتا ہے، اور انگلش زبان میں اسے ٹیررزم کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے دہشت گردی کا الگ الگ زبانوں میں الفاظ سنے، آئیے سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کہتے کسے ہیں، دہشت گردی کے معنی، ٹیررزم کے معنی کیا ہے؟ اس دہشت گردی اور ٹیررزم کے معنی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے لوگوں کے اندر فساد مچانا اور لوگوں کے اندر خوف پیدا کرنا کہ لوگ ڈرے رہیں، اپنے مقصد کی خاطر لوگوں کو خوف زدہ کرنا۔ اور ایک معنی یہ نکلتا ہے ڈکشنری میں کہ بے قصوروں کو قتل کرنا، اسی کو کہتے ہیں دہشت گردی، اسی کو کہتے ہیں ٹیررزم۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ دہشت گردی یا ٹیررزم یا آتنکواد جسے کہا جاتا ہے وہ کسے کہتے ہیں۔ صاف سمجھ میں آ گیا کہ بے قصور لوگوں کا قتل کرنا یہی ہے دہشت گردی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، چونکہ موضوع بہت بڑا ہے، میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، آپ حضرات بھی سنجیدگی کے ساتھ سمجھیں اس کو۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس دہشت گردی کو، ٹیررزم کو اسلام کے ساتھ کیوں جوڑا جاتا ہے؟ جہاں کہیں بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو فوراً مسلمان کا نام آتا ہے، اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، آخر کیوں ہے ایسا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ہر جگہ کہیں ایسا معاملہ ہوتا ہے فوراً مسلمان، فوراً اسلام کا نام۔ سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ تو آئیے اس کا میں جواب دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اصل میں 2001 سے پہلے یہ سب چیزیں نہیں تھیں۔ 9/11 کے نام سے ایک بہت مشہور لفظ ہے، یعنی 11 سپٹمبر
2001، اس میں امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کیا گیا، پلین کے ذریعے سے بلڈنگوں کو کراش کیا گیا، اور اس میں پتہ نہیں کون تھے، ابھی تک تحقیق نہیں آئی، لیکن ڈکلیئر تو یہی کر دیا گیا کہ اس وقت مسلمان تھے، طالبان تھے، فلاں تھے۔ تو اسی حملے کے ساتھ اس دہشت گردی کے لفظ کو اسلام سے جوڑا جانے لگا، اور کہا جانا لگا کہ یہ جو دہشت گردی کی ہے وہ مسلمانوں نے کی ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کئی فلمیں بنائی گئیں، خود امریکہ نے بنایا 9/11 کے نام سے یا جہاد ان امریکہ کے نام سے، اور خود ہندوستان کے اندر کئی فلمیں ہندی زبان میں، تیلگو زبان میں، تمل میں، پتہ نہیں کتنی زبانوں کے اندر فلمیں بنائی گئی، جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی جو پگڑی باندھا ہوا ہے، داڑھی چھوڑا ہوا ہے، جھبا پہنے ہوئے ہے، وہی دہشت گرد ہے۔ اور اسلام جو ہے انہیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے، اسی بات کو پیش کیا جاتا ہے کہ اتنی فلمیں آپ دیکھیں، میں ان کی فہرست بیان کرنا نہیں چاہتا، آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں، جہاں کہیں بھی بم بلاسٹ ہوتا ہے یا کہیں کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو فوراً مسلمان کا نام لیا جاتا ہے، اور پھر جو پگڑی باندھا ہوا، داڑھی چھوڑا ہوا، جبہ پیجامہ پہنا ہوا ہے، اسی مسلمان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، اور اسی سے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کا دہشت گردی سے اس قدر دور کا تعلق ہے، آپ اس کی مثال اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، آگ اور پانی جمع ہو سکتے ہیں ایک جگہ؟ ہرگز نہیں۔ ایسے ہی اسلام اور دہشت گردی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جو فلمیں بنائی جاتی ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، تو یہ سب کے سب الزامات ہیں۔ اسلام اس بات کی تعلیم ہرگز نہیں دیتا۔ ابھی بڑا افسوس ہوا مجھے، ایک بڑے آدمی، غیر مسلم آدمی نے، منسٹر نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا، کہا کہ مسلمان 100% دہشت گردی کرنے والے مسلمان ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اپنے اسٹیٹمنٹ میں 100% دہشت گردی کرنے والے مسلمان ہیں، اور ان کو تعلیم اسلام اسی بات کی دیتا ہے کہ وہ دہشت گردی کریں، اور ان کا مقصد ہندوؤں کو ختم کرنا۔ یہ 3 الفاظ کہے گئے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس بات کی وضاحت کی جائے کہ اسلام دہشت گردی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جتنے حملے ہوتے ہیں، جتنے بھی بے قصوروں کو اس طرح سے قتل کیا جاتا ہے، اسلام تو اس کی مذمت کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید کس طرح سے اس کی مذمت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ اس آیت میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ جس کسی کا قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، یعنی بے قصوروں کا قتل اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اگر کوئی اس کو قتل کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ حرام ہے، اس کو ہرگز قتل نہ کرو۔ آپ ہندوستان کے اندر ایسے کئی حادثات دیکھ سکتے ہیں جو نہتے لوگوں کو، بے قصوروں کو قتل کیا گیا۔ مثال کے طور پر 1993 میں ممبئی کی ٹرینوں کے اندر حملے کیے گئے، بم بلاسٹ کیے گئے، تقریباً اس میں 250 پر 7 آدمی مارے گئے۔ یہ کون تھے لوگ؟ جو 250 پر 7 آدمی مارے گئے وہ لوگ کون تھے؟ وہ سب ہمارے اور آپ کے جیسے بے قصور لوگ تھے، ٹرینوں میں سفر کرنے والے تھے، ان کو دھماکوں کے ذریعے سے قتل کر دیا گیا۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح سے آپ اٹھا کر تاریخ پڑھیں، 2006 کے اندر مالیگاؤں کے اندر ایک حملہ ہوا، ایک بم بلاسٹ ہوا، جس میں تقریباً 40 پر 3 آدمی مارے گئے۔ 40 پر 3 آدمی، یہ کون تھے لوگ؟ چاہے وہ مسلمان ہو، اس میں کوئی غیر مسلم ہو، کوئی بھی کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو، قتل کرنے والے قتل کر کے چلے گئے، لیکن وہ قتل ہونے والے کون تھے؟
وہ بے قصور لوگ تھے۔ اسی طرح سے 2007 میں حیدرآباد کی جامعہ مسجد کے اندر ایک بم بلاسٹ ہوتا ہے جس میں 14 آدمی قتل کر دیے گئے۔ یہ کیا ہے؟ وہ لوگ کون تھے؟ کیا وہ لوگ مجرم تھے؟ کیا انہوں نے کسی کو قتل کیا تھا؟ نہیں، 14 آدمی مارے گئے، یہ بھی قتل کرنا دہشت گردی ہے۔ اسی طرح سے 2008 میں آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، احمد آباد کے اندر 70 منٹ میں 22 جگہوں پر حملے کیے گئے، 70 منٹ میں 22 بم بلاسٹ کیے گئے، تقریباً جس میں 50 پر 6 آدمی قتل کر دیے گئے، 50 پر 6 آدمی۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ سب کے سب بے قصور لوگ تھے۔ وہ ہندو تھے، مسلمان تھے، کرسچن تھے، وہ بات کی بات ہے، لیکن انسانیت کے ناطے وہ سب کے سب بے قصور لوگ تھے۔ ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا، ان کا قصور کیا تھا؟ یہ سب دہشت گردی ہے۔ اسی طرح سے آپ 2019 میں دیکھیں، جموں کشمیر کے ایک ضلع میں پلوامہ، جہاں پر CRPF جو فوج ہوتی ہے وہ کہیں پر جا رہی تھی، ان کے اوپر ایک حملہ کیا گیا، ان کے اوپر بمباری کی گئی، تقریباً 40 پر 3 آدمی یا 40 پر 6 لوگ جو فوجی تھے انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسلام کی نظر میں دہشت گردی ہے۔ ہم اعلان کرتے ہیں صاف انداز میں، یہ جتنے بے قصور لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے یہ سب کے سب دہشت گردی۔ اب اسی طرح سے 22 اپریل 2025 کو جموں کشمیر کے ایک گاؤں میں، پہلگام میں، جہاں لوگ پکنک منانے کے لیے، ٹورسٹ کشمیر کو دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے 26 لوگوں کو، وہ مسلمان تھے کہ غیر مسلم تھے بات کی بات ہے، 26 لوگوں کو جو کشمیر کو دیکھنے کے لیے پکنک پر گئے ہوئے تھے، ان بے قصوروں کو قتل کر دیا گیا گولی مار کر کے۔ یہ جتنے بھی واردات ہیں، جتنے بھی واقعات ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ سب جائز ہے؟ یہ ناجائز ہے۔ اسلام اس کی سخت مذمت کرتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خود بیان فرما دیا، فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی ایک انسان کو قتل کرنا جس نے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی فساد نہیں کیا، کسی بے قصور کو قتل کرنا فکأنما قتل الناس جميعا، اللہ نے فرمایا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ ایک آدمی کو نہیں، آج کتنے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بات سمجھ لیں، صرف ہندوستان کی یہ مثالیں نہیں ہیں، یاد رکھیے فلسطین میں جن لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، چاہے وہ مرد ہوں، عورت ہوں، بوڑھے ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، جتنے لوگ اس کو قتل کر رہے ہیں وہ سب کے سب دہشت گرد ہیں۔ غزہ کے اندر جو مسلمانوں پر وہاں پر جو فائرنگ چل رہی ہے، جو بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، وہ سب کی سب دہشت گردی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب دہشت گردی ہے، وہ نہیں، ایسا نہیں۔ جتنے بھی جہاں پر بھی ایسے حملے ہوتے ہیں جہاں بے قصوروں کو، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، ان پر گولیاں چلا کر کے، حملے کر کے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ تمام کے تمام دہشت گردی کے معاملات ہیں۔ اللہ نے صاف فرما دیا کسی ایک بے قصور کو قتل کرنا ساری انسانیت کے قتل کرنے کے برابر ہے۔ اور یہاں تو مردوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بوڑھوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، سننے میں آتا ہے کہیں ریلوے اسٹیشن کے اندر بم بلاسٹ کیے گئے، کہیں بس اسٹینڈ میں بم بلاسٹ ہوا، کہیں پارکوں کے اندر ہو گیا، کہیں ریسٹورنٹ میں ہوا، کہیں سڑک میں چلتے پھرتے بم بلاسٹ کیے گئے، کئی بے قصور لوگوں کو قتل کیا گیا۔ جتنے بھی یہ واقعات ہیں وہ سب کے سب دہشت گردی ہیں، اور اسلام بے قصوروں کو قتل کرنے سے منع کرتا ہے۔ اب اس سے بڑی دلیل میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ جنگ میں تھے،
ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم راستے سے گزر رہے تھے، تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مجمع لوگوں کا جمع ہوا ہے، کچھ لوگ اکٹھا کھڑے ہیں، بہت سے لوگ جمع ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور آپ نے صحابہ سے پوچھا جاؤ معلوم کرو کہ لوگ کیوں جمع ہوئے۔ تو صحابہ نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ دی، کہا اللہ کے رسول اس جنگ کے اندر ایک عورت کا قتل کر دیا گیا، اور اس عورت کی لاش وہاں پڑی تھی تو تمام لوگ جو ہے وہاں جمع ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہو گئے، اور اس لشکر کے جو کمانڈر تھے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو سخت ناراضگی کے ساتھ غصہ کیا اور پیغام دیا، خالد بن ولید خبردار، آئندہ سے جنگ کے اندر کسی بوڑھے کو، کسی عورت کو، کسی بچے کو قتل نہ کرنا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اسلام نے دہشت گردی کی مخالفت کی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ دہشت گردی کے جہاں بھی ایسے واردات پیش آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کا ہاتھ ہے، یہ اسلام ان کو یہی تعلیم دیتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام نے تو کہہ دیا کہ یہ ایک آدمی کا بے قصور کا قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لوگوں کو کہہ رہے ہیں خبردار، آئندہ سے کسی بھی جنگ کے اندر کسی بوڑھے کو، کسی کمزور کو، کسی عورت کو، کسی بچے کو قتل نہ کرنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی لشکر کو جنگ پر روانہ کرتے، جانے سے پہلے وصیت فرماتے، اے میرے صحابہ کی جماعت، تم فلاں جگہ پر جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو، خبردار کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، کسی معصوم بچے کو قتل نہ کرنا۔ یہ کس کی وصیت تھی؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور وصیت تھی۔ اسلام نے بے قصوروں کو قتل کرنے سے صرف منع ہی نہیں کیا ہے، جتنے دنیا کے مذاہب ہیں ہر مذہب نے، ہر دھرم والے نے دہشت گردی کی مخالفت کی ہے، لیکن اسلام نے صرف مخالفت نہیں کی، اسلام نے تو ایسے لوگوں کے لیے سزا بھی مقرر فرمائی ہے۔ کیا کہا؟ صرف مخالفت نہیں کی، کہا کہ ایسے لوگ جو دہشت گردی کرتے ہیں ان کے لیے اسلام نے سزا بھی مقرر کر دی ہے۔ جانتے ہیں سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، سورہ مائدہ کے اندر فرمایا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے ان یقتلوا، انہیں قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے کسی مذہب میں، کسی دھرم میں آپ کو یہ سزائیں نہیں ملیں گی، مخالفت ملتی ہے لیکن سزائیں آپ کو نہیں ملیں گی، لیکن سزائیں اگر کسی نے مقرر کیا ہے تو اس اسلام نے مقرر کیا۔ فرمایا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، جو زمین میں قتل کرتا ہے، فساد مچاتا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا پھر اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم، یا پھر ان کے ہاتھوں کو اور پیروں کو کاٹ دیا جائے، او ینفوا من الارض، یا انہیں زمین سے باہر کر دیا جائے، انہیں بائیکاٹ کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ اسلام کے شریعت کا حکم ہے۔ کس کے ساتھ؟ یہ دہشت گردوں کے ساتھ سزا مقرر کی گئی۔ یہ آیت کریمہ در حقیقت اس وقت نازل ہوئی کہ قبیلہ ارینا کے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول ہم اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، مسلمان بننا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا، تقریباً 8 آدمی تھے، صحیح بخاری و مسلم کے اندر اس کو نقل کیا گیا اس روایت۔ کلمہ پڑھ لیا، اسلام کے اندر داخل ہو گئے، مدینہ میں رہنے لگے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی، وہ لوگ بیمار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور مدینہ کی ہوا ان کو آب ہوا راس نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا
قبیلے ارینا کے لوگوں سے کہ دیکھو تم مدینہ کے باہر فلاں مقام ہے، اس مقام پر جا کر رہ جاؤ، اور وہاں اونٹوں کا طبیلہ ہے، وہاں اونٹوں کا پیشاب اور دودھ پینا، اس لیے کہ اللہ نے اس بیماری کا علاج اس میں رکھا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مقام پر رہنا، اور اونٹوں کا وہاں طبیلہ ہے، اور وہاں پر اونٹوں کا پیشاب اور دودھ پی لینا، تمہاری بیماری ختم ہو جائے۔ وہ لوگ وہاں جا کر رہنے لگے اور وہاں پر علاج چلا، یہاں تک کہ چند ہی دنوں میں یہ لوگ شفا یاب ہو گئے، صحت یاب ہو گئے۔ اور جب لوگ یہ اچھے ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ جو اونٹوں کو چرانے والا چرواہا تھا، اسی چرواہے کو انہوں نے قتل کر دیا، چرواہے کو قتل کر دیا، اور جتنے اونٹ تھے وہ سب کو لے کر بھاگ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب اس چرواہے والے کا قصور کیا تھا؟ ہے کوئی قصور؟ اس نے تو اونٹوں کی پرورش کی، دودھ نچوڑ کر روزانہ لے جا کر ان کو پلاتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا۔ بدلے میں ان دہشت گردوں نے کیا کیا؟ اسی چرواہے کو قتل کر دیا، اور جتنے اونٹ تھے سب لے کر بھاگ گئے۔ اللہ اکبر۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُسَلَّبُوا۔ اے نبی، جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں، لوگوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں سولی پر چلا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور ایک ٹیم تیار کی اور کہا کہ جاؤ، جو لوگ اس آدمی کو قتل کر کے بھاگ گئے ہیں، جا کر انہیں پکڑ کر کے لے آؤ، کسی صورت میں پکڑ کر کے لے آؤ۔ صحابہ گئے، ان 8 لوگوں کو پکڑ کر کے لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو اور پیروں کو کاٹا اور انہیں قتل کر دیا۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام نہ صرف دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے، ٹیررزم کی مخالفت کرتا ہے، بلکہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں اور اگر ٹیررزم کا کام کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے۔ اس کے بجائے اسلام کو بدنام کرنا، اسلام کو جو ہے یہ کہنا کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، مسلمان جو ہے اسی کو کام کو کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان اس میں شریک ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا مسلمان ایسے ہیں اور پورا اسلام ان کو یہی سکھاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ لہذا چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، آخر میں ہم یہاں ممبر رسول سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے ممبر پر خطبہ دینا، ہم اسی ممبر کے ذریعے سے جماعت اہل حدیث کی طرف سے حکومت ہند کو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، حکومت ہند سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پہلگام میں جو ٹورسٹ پر جو لوگ سیر و تفریح کے لیے آئے تھے، پکنک پر آئے تھے، جن 26 لوگوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے، ہم جماعت اہل حدیث کی طرف سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس واقعے کی انکوائری کرائی جائے، اور جو اس میں ملوث ہیں ان کو بھی، اور جنہوں نے اس واقعے کو کروایا ہے ان کو بھی سخت سے سخت سزا دی جائے، چاہے وہ پاکستان کا مسلمان ہو، چاہے وہ افغانستان کا مسلمان ہو، چاہے وہ جموں کشمیر کا مسلمان ہو، چاہے وہ ہندوستان کا مسلمان ہو، یا کسی دھرم سے تعلق رکھنے والا انسان ہو۔ ہم حکومت ہند سے گزارش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پکڑا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ یہی اسلام کا بھی مطالبہ ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر امن اور شانتی کو اللہ تعالیٰ فرمائے، امن اور شانتی کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، اور وہی دعا ہم مانگتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی کہ ربنا، اے میرے پروردگار، اس ملک کو، اس شہر کو تو امن والا بنا دے۔ ہم اللہ رب العالمین سے بھی وہی دعا کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا فرمائی تھی کہ اللہ میرے اس ملک کو، میرے اس شہر کو امن والا بنا دے۔
ہم بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس ہندوستان کو امن والا شہر بنا دے، امن والا ملک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی دہشت گردی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں نیک توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سخت سے سخت سزا دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برف حلیم ورب حلیم۔